بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ دنیا بھر کی نظریں اس وقت پاکستان کی سیاسی حالات پر لگی ہوئی ہیں۔ شطرنج کے پرانے کھلاڑی، پٹے ہوئے کھلاڑی، ملک کو بار بار لوٹنے والے تو بڑے خاندان اس وقت بکھلاہٹ میں شطرنج کی بازی ہار چکے ہیں۔ ان کے بادشاہ، جو شطرنج کے بادشاہ خود کو کہتے تھے، زرداری ہو یا نواز شریف، چھوٹے چھوٹے پیاتوں سے مار کھا رہے ہیں۔ سیاسی جنگ بھی ہار چکے، عوامی حمایت سے بھی محروم ہو چکے، اور قانونی جنگ بھی ہار چکے۔ یہاں تک کہ زبردستی کی حکومت لے کر بھی عمران خان کے حق میں بانی پیٹیے، عمران خان قیدی 804 کے حق میں خود نیب کبھی گواہی دیتا ہے، اور کبھی عدالتیں کہتی ہیں کہ نواز شریف عمران خان پر ہونے والے مقدمات بے بنیاد ہیں۔ پروسیکیوشن ثبوت نہیں کر سکی، کوئی ثابت نہیں کر سکی، اور اب ان کی بچوں والی لڑائی شروع کرتی ہے۔ کہاں نواز شریف صاحب 81 سے جسٹس قیوم، وہ 81 سے ضیاء الحق کے جیلانی کے بریگیڈیئر قیوم سم تھنگ اور سے شروع ہوا، اور زرداری صاحب بے نظیر کا نام بھیجتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو کو نام کو کرایا۔ لیکن ایک کھلاڑی، کرکٹ کے کھلاڑی، جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے کینسر ہسپتال بنایا، جس نے بیرون ملک اربوں خربوں روپے نہیں بنائے، جس کی جائیداد کوئی نہیں، جو جیل سے اندر ہے، لیکن جیل میں کہہ رہا ہے، جو مطالبات رکھ رہا ہے کہ چوری کا منڈیٹ واپس کیا جائے اور بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے، خواتین، بزرگ، بچے۔ لیکن ایسے میں حکومت کی بکھلاہٹ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ یہ بڑے بڑے لیڈر جو ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹ کی تذلیل کرتے ہوئے عوام کے ووٹ سے ہی محروم ہو گئے۔ جمہوریت کے نام لیوا آدمی آج آمریت سے بدترین ماحول پاکستان میں پیدا کر چکے ہیں۔ 12 سال کا بچہ ہو یا 75 سال کی خاتون، ہر کوئی ان کے ظلموں سے ستم کا شکار ہے، لیکن سب کی نظریں 24 نومبر پر۔ 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے؟ عمران خان، لوگ لاکھوں نکلتے ہیں، ہزاروں نکلتے ہیں، کتنا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کی لاٹھی شیلنگ کا سامان خریدا جا رہا ہے، لیکن اندر سے ڈرے ڈرے خوف زدہ ہیں۔ ناظرین، یہ شطرنج کے کھلاڑیوں کو اب آپ کہیں گے بادشاہ کو پیسے کے مارے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، نواز شریف سوئٹزرلینڈ گئے، محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لے کر گئی، فائز عیسیٰ گئے جو ان کے سب سے زیادہ سہولت کار تھے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بازی جیت لی، انہیں آئینہ دکھایا کہ بھائی سموگ سے مر رہے ہیں، پاکستان میں بھوک سے مر رہے ہیں، ظلم سے مر رہے ہیں، پولیس گردی سے مر رہے ہیں، ٹارچر سے مر رہے ہیں، 144 کے تحت مر رہے ہیں، اور تم اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتی؟ اتنے نازک کلائی، وہ آپ نے گانا سنوں گا، نازک کلائیاں۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ حکومت لے کر بھی، تمام سرکاری مشینری کے ساتھ بھی اتنی رسوائی، اتنی پسپائی تو پاکستان کی تاریخ کی دنیا کے تاریخ کے کسی سیاستدانوں کے حصے نہیں آتی ہوگی، جتنی مسلم لیگ نون خصوصاً لے رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ طلال چودھری جیسے لوگوں نے ایسی ایسی غلیظ گفتگو کر دی، پہلے عدت کیس بنایا اون چودھری، اس کے کردار پر میں روشنی ڈالوں تو لوگ توبہ کریں گے، لیکن قابل احترام ہے، ہم گئی باتیں نہیں کرتے۔ سلمان اکرم راجہ، آئینی ماہر، کریڈیبل شخصیت، گفتگو کرے تو علم نظر آتا ہے، جدوجہد کرے تو منزل نظر آتی ہے۔ ایک عمران خان کا سپاہی، سیکرٹری جنرل، دوسری طرف پورا میڈیا خرید لیا یا ڈرا لیا یا جھکا لیا، پروپیگنڈا کی مشینیں۔ لیکن عمران خان پھر بھی پر امید ہیں، اور آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ یاد رکھیں، مجھے رہائی نہیں چاہیے۔ اب حکومتی کی پروپیگنڈا مشینیں
सरगर्म हो गई, और खुद नजम सेठी ने हुकूमत को एक हारा हुए लश्कर करार दे दिया है। सुहेल वड़ैच ने भी ऐसी बातें की, और अब इनके लगड़ बगड़ चमचे कड़छे जो पर्चियां पढ़ के बोलते हैं, कभी कहते हैं पीटीआई में इख्तलाफ बहुत है, कभी कहते हैं अलीमा हाँ क्यों आई, बूशरा भी क्यों आई। भाई नवाज शरीफ तो सियासत में आए ही नहीं थे, वो तो असगर खां की जमात के थे। उनके वाला साहब मियाँ शरीफ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मेरे उनसे ज़ाती मरासम थे, बहुत अच्छे मरासम थे, हमारे दुआ गो थे। उन्होंने गिलानी के एक ब्रिगेडियर से डील की, उन्हें एंटर कराया, फिर इक़्तिदार की सीढ़ी पे चढ़े, जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी देने वाले के ज़ियाउल हक के नारे लगाए। उसको कहते थे कि ज़ियाउल हक ऐसे 10 गैर जमाती इलेक्शन कराएगा 85 के बाद। ये सब पुराने खरांड सियासत हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए, बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टर हैं। अब वो नजर चेहरा छुपाते फिर रहे हैं, दुनिया को सेफ सामना नहीं कर पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे। कभी किसी बच्चे को गिरफ्तार कराना पड़ता है, कभी बुजुर्ग को, कभी सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाना पड़ता है, कभी सहाफ़ियों को अगवा करना पड़ता है। शहीद अरशद शरीफ का खून आज भी बोल रहा है। मेरी शहादत पे जिसने ट्वीट की थी, अब 24 करोड़ अवाम उसके खिलाफ सड़कों पर है। सहाफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, लागर हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास निसार उस्मानी रहे, बरना साहब नहीं रहे। आज मेरी मदर अब्बास साहब से बात हो रही थी, जो PFU के सेक्रेटरी है, हुमाली। हमें इन सहाफ़ियों की ज़रूरत है। लेकिन खैर नाज़रीन, ये बाजी इमरान खान जीत गए, हुकूमत उन्हें मिले ना मिले, लेकिन मुस्लिम लीग नून और जरदारी खानदान में अवाम ने दीवार खड़ी कर दी है, दीवारें चीन। जूं जूं अब 9 नवंबर का 24 नवंबर का दिन करीब आ रहा है, हुकूमत की प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियां, झूठ, गलाजत, गंदगी, जो अंदर की गंदगी है इनकी बाहर आ रही है, और ये गंदगी फेंक दूसरी तरफ रहे हैं, पीटी की तरफ, लेकिन खुद ही इनके चेहरे पे गिर रही है। कहते हैं ना, आसमान पे थूको तो अपने मुंह पे गिरता है। तो प्रोपेगेंडा फैक्ट्रियों ने भी तेजी से काम शुरू कर दिया, लेकिन अवाम ये है कि वो इनकी बात को एक कान से सुनती है, दूसरी से निकाल देती है। शायद 2 कान थे इसलिए कि किसी जाहिल मुतलक आदमी की बात सुनो तो उसे गौर से ना सुनो, एक कान से सुनो निकाल दो, और किसी अच्छे आदमी की बात सुनो, उस पर अमल करो। प्रोपेगेंडा की मशीनें, अफवाहें यहां तक उड़ाई जा रही हैं कि पीटीआई की हुकूमत का कोई आला सतह पर हुकूमत से राब्ता हुआ। भाई हुकूमत के पास है क्या, कैसे राब्ता करेगी, मुझे बताएं, आप बताएं। नवाज शरीफ 4 साल शेरवानी का चलाते रहे, लेकिन उनके नाप की शेरवानी नहीं बनी, वो शहबाज शरीफ को पहनने पड़ गई। हमजा शहबाज सारी उम्र जद्दोजहद करते रहे, मरीम नवाज आके बैठ गई, जो स्मोक में पाकिस्तान छोड़कर स्विट्जरलैंड चली जाती है। बहुत अच्छी खतून है, बड़ी है, पुलिस की कभी वर्दी पहनती है तो पुलिस का तो पट्टा ही बह गया, वहां बेड़ा ही गर्क कर दिया है। चंद अफसरों ने पुलिस को गाली दिला दिया, और कुर्बानी देने वाले अफसर आज भी हैं। कभी डॉक्टर का पहनती है तो डॉक्टरों का बेड़ा गर्क। हर पंजाब को सत्यान्यास कर दिया है अब सिर्फ झूठ पर कि नवाज शरीफ पर हुकूमती और इमरान खान की सतह पर है। भाई जो गाड़ी पंक्चर हो, जिसकी ब्रेक फेल हो, जिसके इंजन खत्म हुए हो, जिसके चारों टायर खत्म हो, जिसकी सीटें उतरी हो, यह वो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की। ना इनका ड्राइवर इनका, ना सवारी इनकी, ये पीछे धक्का लगाने वाले हैं और कह रहे हैं हुकूमत हमारी है, तुम धक्का लगाने वाले, तुम्हें चाबी कोई और दे रहा है, समझते गए होगे। खैर नाज़रीन, अफवाहें उड़ाई जा रही है कि हुकूमत और हुआ जब के हो सकता है इस राब्ते के नतीजे में 24 नवंबर की कार वापस कर दीजिए। जबकि मैं आपको इमरान खान से आज जो मिले हैं, 3 लोगों से मेरी बात हुई, तीनों का कहना है कि इमरान खान ने कहा है इस हुकूमत से राब्ता तो दूर की बात, इनका मैं मैसेज भी नहीं लेता, मैं तो अपनी कैद काट रहा हूं, लेकिन अवाम की आज़ादी की जदोजहद लड़ रहा हूं। और इमरान खान ने कहा जेल में मेरे साथ अवाम है, मेरे साथ बुजुर्ग हैं, मेरे साथ औरतें हैं, मेरे साथ वकील हैं, मेरे साथ नौजवान हैं, मेरे साथ बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल की जदोजहद लड़ रहा हूं। और उन्होंने कहा 24 नवंबर की काल वापस नहीं होगी, ये जीत लिखी जा चुकी है अवाम की। इक़्तिदार का तूल हो सकता है, लेकिन खात्मा भी साथ ही होगा। और साथ ही प्रोपेगेंडा सेल के 3-4 लगड़ बगड़ चमचे कच्चे हैं जिन्होंने कभी सहाफत में नेक नामी नहीं कमाई। हाँ,
حرام شرام کمایا ہوگا، کمانا لگڑ بگڑ ہے، کماتے رہتے ہیں، اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ خیر اب پھر آ جاتے ہیں پرامن احتجاج عمران خان کی کار۔ کبھی پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں چلا رہے ہیں، جبکہ خود دونوں بھائی ایک پیج پہ نہیں ہے، محترم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب۔ حمزہ شہباز صاحب حق بنتا تھا وزیر اعلیٰ کا، مریم نواز بن گئی، گھر میں اختلاف آتا ہے، ناراضگی ہے، ایک دوسرے کو اچھی بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ مریم کو عمران خان کی ہمشیرہ بڑا کھل کے بیان دیتی ہے، لیما خان دلیر خاتون ہے، جب تک وہ اقتدار میں رہے عمران خان 3.5 سال لیما خان کہیں کسی سرکاری کام میں مداخلت کرتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ میری درجنوں دفعہ ان سے بات ہوئی، ان سے کبھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھائی چلا رہا ہے۔ ہاں اس کی بھائی کے لیے جدوجہد کی ہے، کرنی چاہیے، ہر بہن کو کرنی چاہیے۔ جب نواز شریف گرفتار ہوئے، مشرف دور تھا، ہم نے اس کو بھی کور کیا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، کلثوم نواز باہر آئی، انہوں نے جدوجہد کی۔ ہاں ایک رات وہ بریسٹر ارتضاد احسن کے پاس گئی، انہوں نے کہا اسپیڈی طور پہ کرے، اگلے رات ہی ڈیل کر کے وہ لندن جدے چلے گئی، لیکن انہوں نے جدوجہد کی، کرنی چاہیے تھی۔ اگر لیما خان عمران خان کے لیے بولتی ہے یا ان کی اہلیہ بولتی ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اور بھائی تاریخ ہے، اگر بے نظیر بھٹو جو نواز شریف پہ مسلم لیگ نون کے اصل لیڈر ہیں، روحانی بلاول اور بختاور کی انگلی پکڑ کے اپنے باپ کو، اپنے میاں کو جیل میں ملنے جاتی تھی، اپنے باپ کو، تو آج وہ آصف زرداری اسی نواز شریف کے ساتھ مل گیا۔ چلے تو کیا لیما خان کا حق نہیں ہے؟ ہاں پارٹی انہیں ہائی جیک نہیں ہوگی، عمران خان ہی ہوا ہے۔ بہرحال اس پروپیگنڈا میں تو کوئی جان نہیں ہے۔ بشرا بی بی کی ایک جعلی ویڈیو دے دی گئی، آڈیو ویڈیو تو مریم نواز صاحبہ نے خود کہا تھا میرے پاس ایسی، بلکہ کیپٹن صفدر نے کہا تھا میرے پاس فل سکرین ویڈیو ہے۔ یہ گندا کھیل، آڈیو ویڈیو گندا کھیل ہے، یہ دندا ہے لیکن گندا ہے، اور آج کل اس میں بہت مندہ ہے، ہر طرف ناکامی ان کا مقدر نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں بیٹھے یہی آفریدی فائد عیسیٰ کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن یہ لڑائی تو اب عوام جیتے گی، یہ شطرنج تو اب پاکستان کی عوام کے پاس آ گئی ہے۔ اب بادشاہ پٹ چکا ہے، خود ساختہ بادشاہ، وزیر اعظم بھی نہیں بن سکا۔ خیر کبھی مختلف خبریں اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے خطاب کا رنگ دیا، وہ کیوں کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ بھائی یاد رکھ رہے ہیں جب نواز شریف عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کا بھانجا بھتیجا بہن کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنی، کبھی علیمہ خان نے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرائی، کبھی علیمہ خان نے سیاست انٹرفیرنس وزیر بنوائے اور اتروائے نہیں۔ خیر یقیناً موہن بزدار ایک غلطی تھی، طریقہ انصاف کی، کل بھی تھی، آج کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہیں گے، لیکن اب عمران خان نے ان سب شطرنج کو پیٹ دیا ہے، یہ ہار چکے ہیں، اسی لیے غلاظت پر آئے، تنقید کرنے والے بھول گئے ہیں، جو آج کبھی مریم علیمہ خان پر تنقید کرتے ہیں یا بشرا بی بی پر، کیا کلثوم نواز نے کیا اپنے خامد کی، تو اسے کرنا چاہیے تھا۔ ہاں انہیں ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نواز شریف نے کی، کوئی بات نہیں، میاں شریف صاحب اللہ جنت نصیب کرے، میرے بزرگ سے کر دی، کوئی بات نہیں یار، جیل میں مچھر کاٹتے ہیں، مچھر بہت بری چیز ہے، چھوٹا سا مچھر تنگ کرتا ہے نا، اتنے خوبصورت لال مٹول ہیں، اچھے آدمی ہیں، میاں صاحب بہت پیارے آدمی ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، کئی دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، جیل میں کیوں ڈالا تھا انہیں؟ چلو پیسے کھائے تھے تو کیا ہو گیا، جتنے کھائے تھے، حسن نواز ڈیفالٹر بھی ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کس قسم کا ویلاگ کر رہا ہے، کیونکہ میں پاکستان میں خبر دینا منع ہے، نیشنل میڈیا پر ٹیلی فون کال پہ بندے جاتے ہیں۔ خیر ناظرین مشرف پر کیا، ان کا حق تھا، اگر کلثوم نواز باہر نکل سکتے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بارہا کہہ رہا ہوں، وہ بہت اچھی خاتون تھی، اور ایک دفعہ انہوں نے خود کہا مجھے مشرف دور میں کہ آپ میڈیا والے بڑا مشکل رول ہے آپ کا، آپ مشرف کے خلاف کس طرح ہماری کوریج کرتے ہو، لیکن آج تو آپ کی محترمہ ہوتے تو میں بتاتا کہ آپ کے دیور شہباز شریف آپ کی صاحبزادی تو صحافیوں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی، انہیں سچ سے الرجی ہو چکی ہے،
لال دپڑ پڑ جاتے ہیں شاید۔ خیر، علیمہ خان بھی دبنگ لہجے سے بھی پریشان ہے۔ اب اصل میں جتنی تیزی سے پروپیگنڈا مشینیں کام کر رہی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہار گئی۔ آپس میں اختلافات، نواز شریف پر عدم اعتماد، شہباز شریف کی کارکردگی پر سوالیہ نشان، پاکستان کی اکانومی تباہ، سفارتی حالات خراب، چین جیسا دوست کے ساتھ تعلقات ہم استوار نہیں کر سکے، لیکن صرف پیسہ بچاؤ مہم ہے۔ اب اعصابی طور پر عمران خان کو توڑنا چاہتے تھے، لیکن آج ہونے والی ملاقات میں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے۔ ان کے اس بیان نے حکومت میں جلنے پر برنول لگا دی ہے۔ عمران خان اعصاب کی جنگ جیتنے کے ماہر ہیں، یہ ان کی تاریخ بتاتی ہے۔ اگر کوئی بھی، چاہے وہ کرکٹ کے لیے جدوجہد کریں، چاہے کینسر اسپتال کے لیے کریں، اور چاہے سیاست میں کریں، ان کی اقتدار میں غلطی ہوئی اور وہ ریکارڈ ہے کہ ان پہ ترقی کی، اور پہلے بھی وہ ثابت کر چکے ہیں سب جنگ جیتے گا، اور آج اس وقت تک وہ جیت رہے ہیں۔ اور نواز شریف اقتدار میں ہو کے نون لیگ بے بس، لاچار اور مرہون منت ہے جھوٹے پراپوگنڈوں کی۔ اس لیے پی ٹی آئی ورکرز اور عام شہریوں کو اس پراپوگنڈا سے متاثر ہونے یا اس پر کان کرنے کی بجائے صرف اور صرف عمران خان کا احتجاج کی تیاری کرنا، انہوں نے کہا احتجاج کی تیاری کرنا ہے۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے عمران خان نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ اب حکومت کے منہ پر تھپڑ دیکھے کہتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے۔ عمران خان نے ہی 4 مطالبات پیش کر چکے ہیں، جن میں ان کی اپنی رہائی نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ نہیں کہا مجھے رہا کرو، کا ذکر تک نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ صرف مینڈیٹ کی واپسی، یعنی کہ 200 کے قریب سیٹیں جیتی ہیں، وہ واپس کر دیں، طریقے انصاف کو حمایت یافتہ سیاسی کارکنوں کی رہائی، یا یاسمین راشد ہو یا عمر چیمہ ہمارا دوست ہو، گورنر پنجاب تھا جو وحشیانہ تجسس اس نے برداشت کیا، انہوں نے کہا کارکنوں کی رہائی۔ آج گزشتہ روز کے پی کے خیر یہ مجھے تھوڑا سا نا ڈاؤٹ سے لگتے ہیں علی امین گنڈا پور، لیکن یہ پی ٹی اے کا انٹرنل معاملہ ہے۔ یہ کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کے آؤ، پھر واپس چلے جاتے ہیں، اصل میں تو عوام ہے۔ آج بہرحال کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے جیل میں 1 گھنٹے سے زائد ملاقات کی، اور اس ملاقات سے متعلق بھی یہی سامنے آیا کہ عمران خان نے ہر صورت احتجاج کرنے کا پیغام دیا، اور علی امین گنڈا پور کو کہا آپ کے پاس مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ نہیں، اب عوام فیصلہ کرے گی، کیونکہ عوام کا ووٹ چوری ہوا، 24 کروڑ عوام کا ووٹ چوری ہوا ہے، وہ فیصلہ وہی کریں گے۔ سرکاری کچھ پولیس والے ہیں، چلو پلاٹ شاٹ لے رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ انہوں نے کہا احتجاج ہوگا، مذاکرات یا بیک ڈور رابطوں کے متعلق گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی۔ علی امین گنڈا پور نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم اور دیگر عسکری قیادت بھی موجود تھے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سمیت عمران خان نے کہہ دیا مذاکرات نہیں، چوروں سے مذاکرات نہیں، چوری کا مال برآمد کیا جائے اور چوروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے، سہولت کار تھے حکومت کے، الیکشن کمیشنر سہولت کار تھے، لیکن اب سب آہستہ آہستہ چپکے اپنی شکست اور اپنے مظالم ظلم کیے گئے ظلموں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان کی وجہ سے جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر جو پابندی کی شکل قلمدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف، جو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ایک سیاسی لیڈر سیاست دانوں سے ملے گا تو سیاسی گفتگو نہیں کرے گا تو لوڈو کھیلے گا، پل گولی کر لے، کینچے کھیلے گا، کرکٹ کھیلے گا، سیاست ہی کرے گا۔ اب اس کے خلاف جیل میں سیاسی گفتگو پر کے فیصلے کے خلاف چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کے بعد پنجاب حکومت نے بھی انٹرا پول کر دیا کہ عمران خان کی سیاسی گفتگو بند کر دی جائے۔ ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کی ذلت کرنے والوں نے، جمہوریت کی بجائے آمریت کو بھی پیچھے چھوڑ دینے والوں نے اب سیاسی گفتگو پر ایک پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر پابندی لگانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی سیاسی گفتگو پر پابندی ختم کرنے کو فیصلے کو قلمدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، یعنی کہ سیاست سے انہیں الرجی ہے اور کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں۔
حکومت چاہتی ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کسی سیاسی گفتگو نہ کرے، کیونکہ اب یہ حکومت ہار چکے ہیں، اس لیے یہ سارے خوچیت کنڈے اپنا رہے ہیں۔ ناظرین، مزیداری کی بات یہ دیکھیں کہ 3 جماعتیں بڑی مل کر بھی عوام نے ہرا دیا۔ میڈیا ان کے پاس، سرکاری مشینری ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، لیکن عوام پھر بھی ان کے خلاف۔ 24 نومبر کو یہ حکومت جاتی نہیں جاتی، لیکن ووٹ بھی ان کا چلے گیا، عزت بھی ان کی چلے گئی، اور پھر بھی ورلڈ کپ والا ہیرو عمران خان جیل میں رہ کے بھی ان سے زیادہ پراعتماد فاتح نظر آ رہا ہے۔ اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا۔ اس کو جتنا طول دیں گے اتنا جبر ہوگا، جتنا جبر ہوگا یاد رکھ لیں اتنا ہی احتجاج ہوگا۔ یاد رکھ لیں، میں حکومت سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں، ملک میں لگی ہوئی آگ کو، انتشار کی، نفرت کی، پراپیگنڈا کی آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی کوشش نہ کرے، صرف رول آف لا کرے، عدالتوں کا احترام کرے، ظلم زیادتی بند کرے، آئین اور قانون کے مطابق ملک چلایا جائے۔ جبر کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب تم کرو گے، جب ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ عرش شریف کی شہادت ہم صحافیوں پر قرض ہے، اور قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں۔ ہم اکٹھے نہیں ہو سکے صحافی، لیکن جتنی بھی وعدے ہیں عرش شریف کے ذمہ داروں کو آج گرفتار کیا جائے۔ آج بھی یہی مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔